السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، کافی لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کنڈے شریف کب ہیں؟ تو پیارے ناظرین، کنڈے شریف رجب کی 22 تاریخ کو ہوتے ہیں۔ اس حساب سے جمادی الثانی کا جو مہینہ ابھی چل رہا ہے یہ 30 کا ہوگا، اور 21 دسمبر 2025 کو اتوار کے دن رجب شریف کا چاند نظر آئے گا، اور 22 دسمبر 2025 پیر کے دن رجب شریف کی 1 تاریخ ہوگی۔ اس حساب سے 12 جنوری 2026 کو کنڈے شریف کی فاتحہ دلائی جائے گی۔ تو آپ اس دن یعنی 12 جنوری 2026 کو کنڈے شریف کی فاتحہ دلائیے، اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی یاد میں ان کی سیرت کو اپنائیے۔ لیکن پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق کون ہے؟ آپ کا نسب کیا ہے؟ آپ کی سیرت و اخلاق کے بارے میں اگر کچھ نہیں جانتے تو صرف 4 منٹ رکیے اور اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ انشاءاللہ الکریم آپ جانیں گے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اتنی عظیم اور بابرکت شخصیت ہیں۔ حضرات محترم، تاریخ کے کچھ ایسے نام ہوا کرتے ہیں جو صرف نام نہیں بلکہ علم و ہدایت کے مینار ہوتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے اہل بیت پاک کی ایک عظیم ہستی، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ کے والد حضرت محمد باقر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نسب کے لحاظ سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہیں، اور والدہ کی طرف سے آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے ہیں۔ یوں قرآن کی 2 شاخیں ایک ہی شخصیت میں جمع تھیں، جن کو ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف دین کے ایک عظیم پیشوا تھے، بلکہ آپ سائنس، علم فلسفہ، علم کیمیا جسے ہم کیمسٹری کے نام سے جانتے ہیں، علم طب میں مہارت رکھنے والی عظیم ہستیوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ آپ کے مشہور شاگردوں میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضرت امام مالک اور حضرت جابر ابن حیان جو بعد میں عظیم سائنٹسٹ ہوئے۔ حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے تھے، لولا السنتان لہلک النعمان، اگر میں 2 سال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نہ گزارتا، ان سے علم و حکمت نہ سیکھتا، تو نعمان یعنی امام اعظم ابو حنیفہ اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں ہلاک و برباد ہو جاتا، یعنی جو علم کی اصل روح جو سیکھنی تھی وہ میں نہ سیکھ پاتا۔ اس دور میں حکومت بدل رہی تھی، بنو امیہ کا زوال اور بنو عباس کا عروج تھا۔ لوگ آپ کو تخت پر دیکھنا چاہتے تھے، مگر آپ نے سیاست سے کنارہ کشی کرتے ہوئے فرمایا، علم کی طاقت اقتدار سے افضل ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا، جو حکومت اللہ کی رضا کے بغیر ملے وہ آزمائش ہوتی ہے، عزت نہیں۔ آپ نے ہمیشہ علم کی طاقت کو چنا اور اقتدار سے دوری اختیار کی۔ ایک بار ایک شاگرد نے آپ سے پوچھا کہ نجات کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، سچ بولو، کم بولو، زیادہ سوچو اور اپنے نفس کو قابو میں رکھو۔ ایک شخص نے اپنا مال حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رکھوایا۔ جب وہ مال لینے واپس آیا، آپ نے اس کا مال اسے واپس کر دیا، لیکن آپ نے فرمایا کہ تمہارا مال محفوظ رہا مگر تمہاری نیت کا امتحان ہوا۔ اس سے لوگ سمجھ گئے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نہ صرف امانتوں کے محافظ ہیں بلکہ نیتوں کے بھی نگہبان ہیں۔ ایک عباسی خلیفہ نے آپ کو اپنے دربار میں بلایا اور اپنی اطاعت پر مجبور کیا۔ آپ نے فرمایا، میں دین کا غلام، کسی بادشاہ کا نہیں۔
یہ الفاظ سن کر دربار لرز گیا۔ اس سے آپ کی غیرت ایمانی اور دین پر ثابت قدمی ظاہر ہو گئی۔ آپ کا وصال 148 ہجری 65 سال کی عمر میں مدینہ پاک میں ہوا۔ جنت البقیع میں آپ کا مدفن ہے، مگر آپ کا پیغام دنیا کے لیے قیامت تک زندہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ علم طاقت ہے، کردار اصل دولت ہے، سچ سب سے بڑی عبادت ہے، اقتدار سے افضل علم ہوتا ہے، اور اصلاح تلوار سے نہیں قلم سے ہوتی ہے۔